گوش آواز سے سرود رفتہ کا جویا تیرا، اور دل ہنگامہ حاضر سے بے پرواہ تیرا۔ قصہ گل ہم نوایان چمن سنتے نہیں، اہل محفل تیرا پیغام کہن سنتے نہیں۔ اے دارائے کاروان خفتہ پا، خاموش رہ، ہے بہت یاس آفریں تیری صدا خاموش رہ۔ زندہ پھر وہ محفل دیرینہ ہو سکتی نہیں، شمع سے روشن شب دوشینہ ہو سکتی نہیں۔ گوش کہتے ہیں کان کو، سرود رفتہ ماضی کا نغمہ، جویا تلاش کرنے والا، ہنگامہ حاضر موجودہ دور کے مسائل، قصہ گل پھول کی کہانی، ہم نوایان چمن آواز کے ساتھ آواز ملانے والے یعنی ہم وطن، اہل محفل محفل والے، پیغام کہن پرانا پیغام، دریائے کاروان خفتہ پا، سوئے ہوئے قافلے کی گھنٹی، یاس آفریں نا امیدی پیدا کرنے والی، صدا کہتے ہیں آواز کو، محفل دیرینہ پرانی محفل، شب دوشینہ کل کی گزری ہوئی رات۔ تیرے جو کان ہیں وہ یعنی اقبال کے جو کان ہیں وہ ان نغموں کی تلاش میں ہیں جو کسی زمانے میں گائے جاتے تھے، یعنی وہی بیلیفز، مسلمانوں کے پرانے بیلیفز جو تھے جس سے مسلمان عروج پہ تھے، وہ اقبال انہی بیلیفز کی تلاش میں ہے۔ اور تیرا دل جو ہے وہ موجودہ دور کے ہنگاموں سے جو ہے وہ بالکل بے پرواہ ہے۔ اور باغ میں گانے والے جو پرندے وہ پھولوں کا قصہ سننا پسند نہیں کرتے، اور محفل والے تیرا پرانا جو پیغام ہے یعنی جو گزرا ہوا زمانہ یعنی مسلمانوں کا جو عروج جو گزر گیا تھا اس قسم کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ اے سوئے ہوئے پاؤں والے قافلے کی گھنٹی چپ ہو جا، کہ اقبال تیری آواز سے جو ہے وہ نا امیدی پیدا ہوتی ہے، تیرا اقبال چپ رہنا بہتر ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے بس کوشش کرتا ہے کہ پرانی محفل دوبارہ زندہ ہو جائے، لیکن یہ اب ہو نہیں سکتی۔ جیسے شمع جب جل جائے تو وہ دوبارہ روشن نہیں ہو سکتی، یعنی گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آ سکتا، مسلمان دوبارہ عروج پہ نہیں جا سکتے۔